پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں خصوصاً نوجوانوں سے اور اس پوری آبادی کے تمام لوگوں سے، چاہے وہ مصرولیا کے ہوں، جگہ اولیا کے ہوں یا خیر الٹولہ بھلوڑا کے ہوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے آج کی یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، پاکیزہ رات ہے، اور آج کی یہ مجلس بڑی اہم مجلس ہے اس اعتبار سے کہ نوجوانوں نے، آپ ہی کے محلے کے لوگوں نے اور آپ ہی کے چند احباب نے مل کر کے علم کے نام پر، تعلیمی بیداری کے تعلق سے علم کی شمع روشن کرنے کے لیے، اور بلکہ یہ کہیے کہ آپ کے گاؤں کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں نے، چاہے وہ آپ کے گاؤں کے مدرسے میں پڑھتے ہوں یا ملک کے کسی دوسرے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے اس بات کے لیے کہ ہم جو کچھ پڑھے ہیں اپنے گاؤں کے لوگوں کے سامنے اسے پڑھ کر کے سنائیں، اور اسی درمیان ملک کے ماہرین اور بڑے علماء کرام، نامور عالم دین اور معروف شعراء کا کلام بھی سنا جائے۔ انہوں نے آج کی یہ مجلس سجائی، یقیناً اتنی بڑی مجلس سجانے کے لیے جب تک گاؤں کے بزرگوں کا، گاؤں کے اہم ذمہ داروں کا اور گاؤں کے باشعور لوگوں کا ساتھ نہ ہو، اس طرح کی مجلسیں نہیں سجا کرتی ہیں۔ میں ان تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں، اور جو حضرات اس میں دام درم سخنے مدد کیے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہتر بدلہ دے۔ میں ان نوجوانوں سے جو مائک کی آواز سن کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے آواز سن رہے ہیں اور وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ آواز بڑی اچھی، بہت فریش، بہت عمدہ، میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوں، اپنے گھروں کے چھت پر بیٹھا ہوں، آواز پہنچ رہی ہے۔ شاید آپ کو یہ نہیں معلوم کہ علماء کو دیکھنے کا اور علماء کے قریب بیٹھنے کا اور نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں منقبت کے اشعار پڑھے جائیں اور قریب سے سننے کا ثواب کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس لیے اتنی بڑی تعداد جو اس پورے گاؤں کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہی سب لوگ کھچ کھچ کر کے جمع ہو جائیں تو یہاں کرسیاں کم پڑ جائے گی، لیکن افسوس اور صد افسوس، جتنا افسوس کیا جائے اس بات پر کم ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے مغرب سے لے کر کے عشاء تک بڑے اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کی، نعت پاک پڑھا، تقریر کی، ہم اسے بس یوں ہی سنتے رہے، اور اب جبکہ عشاء کی نماز کے بعد اصل پروگرام ہونا ہے، اور اسی پروگرام کے لیے آپ سب کو دعوت بھی دی گئی ہے، آپ کو کھچ کر کے یہاں جمع ہونی چاہیے۔ جو نوجوان آئے ہوئے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ یقیناً آپ چل کر کے آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ ساتھ ہی میں نوجوانوں سے اور گاؤں کے ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے بیٹھیں۔ آپ کے لیے بے انتہا خوشی و مسرت کی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نہ یہ محسوس کریں کہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین
ہم سب کے استاذ گرامی قدر حضرت الحاج مولانا مفتی ابوبکر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاذ مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت والا کا خطاب قیمتی خطاب ہے اور ان کی تقریر بڑی اہم تقریر ہے، اس لیے ان سے ان کی باتوں کو سننے کے لیے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے اور اپنی دل کی دنیا بدلنے کے لیے آپ کو بھی چل کر کے آنا ہوگا اور آپ کو آگے آ کر کے جگہ لینی ہوگی۔ یقیناً شورا، جن شورا کو دعوت دی گئی ہے اور جو شورا کرام کو یہاں بلایا گیا ہے وہ بھی آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کو پیش کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ مجمع پہلے سمٹ جائے اور یہ مجمع یہاں جم کر کے اکٹھا ہو جائے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آگے بیٹھے ہیں ان کو سلیقے سے پیچھے بیٹھایا جائے اور جو سمجھنے والے لوگ ہیں اور جن سے شورائے کرام، جن سے علماء کرام، جن سے مفتیان اعظام اور آج کے اس جلسے کے مقررین خطاب کریں گے وہ آگے بیٹھے تاکہ ان کی قیمتی باتوں سے مستفیض ہو سکے اور ان کو کہنے میں بھی اور آپ کو سننے میں بھی مزہ ہی نہیں آئے بلکہ اس نیت سے سنے کہ ہماری دل کی دنیا بدلے۔ یقیناً آپ تازہ تازہ اس بات سے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ابھی گزرا ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں خیر ہی خیر ہے، اس خیر کا ایک اثر یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم تعلیم کے نام پر، ہم علم کے نام پر، یہ مصرولیہ جو ایک معروف آبادی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ مصرولیہ چند وجہوں سے بلکہ اس کی ایک پہچان ہے وہ بزرگیت کی وجہ سے، اس کی پہچان علاقے میں علم کی وجہ سے ہے۔ آج علم کی شمع روشن کرنے کے لیے یہاں کے چند طلبہ نے آپ کو دعوت دی ہے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ہمیں ان کے جذبے کو سراہنی چاہیے، ہمیں ان کے جذبے کو پروان چڑھانی چاہیے اور ہم ان سے محبت کا یہ سلیقہ اور یہ محبت پیش کریں کہ جب ہمارے قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھیں تو ہم ان کو ہمت دیں، ہم ان کو حوصلہ دیں اور سب سے بڑی ہمت اور سب سے بڑا حوصلہ اس وقت کا یہ ہوگا کہ آج اس مجلس کا حصہ بنے۔ اے لوگوں، میں اس موقع پر آپ کو یہ تذکرہ بھی کرنا چاہتا کہ یقیناً آپ کے گاؤں میں آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور اتنا بڑا حادثہ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن یہ مرضی مولا ہے، یہ رب العالمین کی مرضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان بے بس ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے اور کمی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کبھی وہ کم ہو جائے اور کمی کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ امانت اپنی واپس لے لے۔ اے لوگوں، آج کے اس اجلاس سے نہ صرف ہم مولانا محمد سہیل اختر قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بلکہ ان کے پورے خانوادہ سے تعزیت کے کلمات کہتے ہیں۔ یقیناً وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پورا گھر پڑھا لکھا ہے، ان کا پورا خاندان پڑھا لکھا ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سب کے آقا نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں۔ کب؟ جب فرشتے کسی نابالغ کی، کسی بچے کی روح قبض کر کے جاتے ہیں کہ کیا تم نے فلاں بندے کا روح قبض کر لیا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو یا دل کے پھل کو توڑ لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس کے والدین نے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ ان کے والدین کا
اور ان کے لوگوں کا یعنی میرے بندے کا کیا ہوا؟ تو فرشتے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے کہا کہ اس رب کا شکر ہے جس رب کی وہ امانت تھی وہ امانت لے لی، اور اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام رکھ دو بیت الحمد، یعنی حمد کا مکان ہے۔ اور یہ بیت الحمد اس شخص کے لیے ہے کہ جس کی اولاد اس دنیا سے چلی جائے نابالغ کی حالت میں، چھوٹے بچے کے ہونے کی حالت میں، اور وہ اس پر صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اسے ایک گھر بنا کر کے دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا گھر مصرولیہ ہے، میں بھی اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، آپ کا تعلق مدرسہ احمدیہ کریمیہ سے شروع سے ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ پڑھا لکھا ہوگا، آپ نہ پڑھے لکھے ہوں تو آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ انسان جب جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور اگر نابالغ کی جنازے کی نماز پڑھتا ہو تو اس وقت پھر دعا بدل کر کے پڑھتا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وزخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اے لوگوں، اگر آپ اس کا معنی جان لیجئے گا تو آپ کو صبر ہو جائے گا کہ انسان اس وقت جب کہ نابالغ کی جنازہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت دعا میں کہتا ہے اللہ اس کو بنا دیجئے فرطا۔ فرطا کہتے ہیں ایسا سامان جو ہمارے لیے بعد میں کام آئے، یعنی اے اللہ اس دنیا سے آپ لے لیے ہیں، اس کو اس دنیا کے لیے بنا دیجئے، اور اے اللہ اس کو اجر بنا دیجئے، اے اللہ اس کو ذخیرہ بنا دیجئے، اور اے اللہ اس کو سفارش کرنے والا بنا دیجئے، اور اے اللہ وہ جس کی سفارش کی گئی ہو وہ بنا دیجئے۔ تو آج کے اس اجلاس سے ہم ان کے اہل خانہ سے، ان کے والدین کے اور ان کے گھر کی تمام ماؤں اور بہنوں سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پر تسلی، ایسے موقع پر صبر، اور ایسے موقع پر اپنے آپ کے ہمت کو باندھے رکھنا ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے۔ ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ استاذ عالی قدر حضرت مولانا الحاج مظفر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتمیم جامعہ مدینہ العلوم جگولیہ، ان کا استقبال کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی درمیان ہمارے چند نوجوان جو مختلف جگہوں سے آئے ہیں، ہم ان تمام کے شکر گزار ہیں اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ لوگوں، آج کی یہ مجلس اس بات کی مجلس ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی صبر کا موقع ہو اور شکر کا موقع ہو تو ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنی چاہیے۔ اسلام کا کیا پیغام ہے؟ اے لوگوں، اسلام کا یہ پیغام ہے کہ اگر غم کا موقع ہو تو آپ صبر کیجئے، خوشی کا موقع ہو تو آپ اس رب العالمین کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے گاؤں والے کو اور خصوصاً ان کے گھر کے لوگوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے والدین کو، ان کے تمام چاہنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ مرحوم جن کی عمر صرف 13 سال تھی اور وہ 15 تقریباً حفظ کر چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج کی یہ مجلس جو اس طرح کی مجلس سجتی ہے اور اس محلے میں سجتی ہے تو چند لوگ مجھے اور یاد آتے ہیں۔ وہ ایک نوجوان جو اس گاؤں کا ابھرتا ہوا تھا لیکن وہ اللہ کا پیارا ہوا اور اسی سال ہوا۔ ابھی آپ نے اس کے بھائی کی نظامت مغرب سے لے کر کے عشاء تک آپ نے سنی، یقیناً وہ بھی مرضی رب تھا کہ جناب قاری شہنواز عالم اشاعتی جو اسی سال اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ لوگوں، مجھے یہ چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو تراشیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علمی پروان کے ذریعے سے آگے بڑھائیں، ہم ان کی قدر کریں،
ہم ان کی عزت کریں، ہم ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں۔ آج کا یہ پروگرام یقیناً بچوں نے اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کی، اور رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے یہیں پر چند چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو مشورہ کیا تو میں یہ سمجھا کہ دروازے پر ایک چھوٹا سا پروگرام ہوگا، اسی گاؤں کے بچے ہوں گے اور اسی مدرسے کے پڑھنے والے لوگ ہوں گے، اسی محلے کے لوگ ہوں گے، لیکن رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مشورے پر مشورہ، اور بچوں نے آہستہ آہستہ کوشش کی اور ایک بڑے پروگرام کرنے کا ارادہ کیا اور کر لیا۔ اب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور نوجوانوں یہ کوشش کی کہ علماء کو بلائیں، ان کا وعظ سنیں، ان کی تقریریں سنیں، شعراء کو بلائیں، نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں وہ منقبت کے اشعار پڑھیں، ہم ان کو سنیں۔ آج الحمدللہ آپ کے گاؤں کی نسبت کی بنیاد پر وہ علماء اور وہ شعراء جمع ہو گئے ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی نسبت کو پہچانیے، آپ کا تعلق جو مصر اولیاء سے ہے اس نسبت کی قدر کر لیجئے۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوانوں ہوش میں رہ کر کے سنجیدگی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ آپ کرسی پر بیٹھیے، کرسیاں بہت ساری ہیں اور بہت ساری جگہ دونوں طرف خالی ہیں، ہمارے وہ نوجوان جو اس کی دیکھ ریکھ میں ہیں وہ آپ کو اطمینان کے ساتھ بیٹھائیں گے اور آپ بیٹھیے۔ ساتھ ہی میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے اور پردے میں بیٹھی ہوئی تمام لوگوں سے کہیں گے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں پردے میں بیٹھ کر کے پروگرام کو سنیے، اپنی زندگی میں کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ آج کا یہ پروگرام اس لیے ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک سماج میں رہتے ہیں، اور ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، سونا اور جاگنا، ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو، اے لوگوں یہی طریقہ بتلانے کے لیے ہمارے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان کا پرمغز خطاب ہوگا، ان کی بڑی اچھی اور قیمتی باتیں ہوں گی۔ میں تو صرف آپ کو جمع کرنے کے لیے اور آپ کو چند ایسی باتیں بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج مہمانوں کو سننا ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے گاؤں میں مہمان بن کر کے آئے ہیں ہم ان کے ساتھ اس یہ حمیت پیش کریں اور ایسا اخلاق پیش کریں، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ وہ دوسرے پروگراموں میں جائیں اور وہ دوسری جگہوں پر جب جائیں تو وہ مثال پیش کریں کہ مصرولیا میں جب گئے تھے تو مصرولیا کے لوگ، جگولیا کے لوگ، خیر الٹولہ کے لوگ، دھرمپور کے لوگ اور سنگا چوری دھرمگاچی کوئلہ من کے لوگ اور نہ معلوم کہاں کہاں کے لوگ جو بیٹھے تھے وہ اطمینان کے ساتھ، وہ سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، اور وہ یہ لگ رہا تھا کہ یقیناً ان کا تعلق مصرولیا سے ہے۔ یہ وہی مصرولیا ہے جہاں قطب الاقطاب حضرت حاجی منظور احمد صاحب علیہ الرحمہ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہی مصرولیا ہے کہ آج مصرولیا کا ہر آدمی اس نسبت کے اوپر فخر کرتا ہے، لیکن لوگوں یہ نسبت فخر کرنے کی نہیں ہے، یہ نسبت تو اس لیے ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفت پیدا کریں، اپنے اندر حاجی صاحب کی وہ خوبیاں پیدا کریں، ہم اپنے اندر ان کا جو اخلاق تھا، ان کا جو برتاؤ تھا چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، گاؤں کے سماج کے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو، ہم وہ صفت اپنے اندر لائیں۔ اے لوگوں ہمارا وہ گاؤں بنے جو حاجی صاحب کے زمانے میں تھا۔ تو لوگوں اس نسبت کی قدر کر لیجئے، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے اور نسبت کو بچا کر کے رکھنا ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ اے لوگوں اس لیے میں اپنے ان تمام لوگوں سے جو اب تک نہیں آئے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید شاعر مذکر کمال آئیں گے تب آئیں گے،
اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کون کون سے شاعر ہیں جو آ چکے ہیں تب آئیں گے. میں یہ کہوں گا کہ تلاوت سے لے کر کے دعا تک اس پورے کا نام جلسہ ہے. جتنا ثواب شاعر کے سننے میں ہے اتنے زیادہ ثواب آپ کو کلام الہی کے سننے میں ہوگا. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ہو، آپ قرآن پاک کی تلاوت سنیے. جب علماء قرآن و احادیث کی روشنی میں گفتگو کریں تو آپ اسے سنیے، اور جب شورا نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نعت پڑھے تو آپ اسے سنیے. اے لوگوں، خیر کے نام پر قرآن و احادیث کے سننے کے لیے جمع ہونا، اس پر بھی ثواب کا کام ہے. جتنا قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اے لوگوں، قرآن کریم کے سننے کا بھی ثواب ملتا ہے. اس پر بھی ثواب ملتا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے درود پاک پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، توصیف کریں، ہم ان پر ہدیہ سلام پیش کریں. اے لوگوں، یقیناً یہ ثواب آپ کو یہاں بیٹھنے سے ملے گا اور بیٹھ کر کے سننے سے ملے گا. اور اس نیت سے سنیے کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے. رمضان المبارک کا مہینہ یہ ٹریننگ کا مہینہ تھا. رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کا مہینہ تھا. رمضان المبارک کا مہینہ یہ تھا کہ ہماری زندگی میں بدلاؤ آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ تھا کہ انسان جب بھوکا رہتا تھا تو اسے بھوک کا احساس ہوتا تھا، لیکن ساتھ ہی جب وہ افطار کا وقت ہوتا تھا تو وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ آس میں پڑوس میں کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے جس کے گھر میں افطار نہیں ہے، تو ہم اپنے گھر کا افطار اس کو بھیج دیں. اس لیے کہ لوگوں، نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. اے لوگوں، یہ رمضان نے ہم کو سبق دیا کہ انسان پورے سال میں اگر بھوکا ہو تو اسے بھوک کا احساس ہو، شاید اس لیے بھی احساس ہو کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے ہمارے آس اور پڑوس میں جو بھوکا ہے، تو ہم اس کی فکر کریں. اے لوگوں، رمضان المبارک کا جو مہینہ تھا اس نے مجھے یہ بتلایا کہ تم اپنے وقت کی قدر کرو، اور جب تم وقت کی قدر کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان متعینہ وقت پر صبح اٹھتا ہے. کس بات کے لیے اٹھتا ہے؟ رات تاخیر ہو گئی. کچھ لوگوں کو تو اس لیے تاخیر ہوئی کہ وہ رات میں اٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہے تھے، اور کچھ نوجوان تو اس لیے تاخیر ہو گئی کہ موبائل جو ان کے پاس تھا وہ سونے نہیں دے رہا تھا. آپ دیکھیں گے کہ جتنے نوجوان جن کے ہاتھ میں بڑا موبائل ہو، جب وہ بستر پر جاتے ہیں تو ان کو نیند 2-4 گھنٹہ ایسے نہیں آتی ہے. صبح وہ تاخیر سے اٹھتے ہیں. لیکن لوگوں، سحری کھانے کے لیے ہر آدمی اپنے وقت پر اٹھتا ہے. اور یہی نہیں، علماء بیٹھے ہیں، ہمارے استاذ بیٹھے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ پوچھ لیجئے گا کہ اگر ایک آدمی سحری کھا رہا ہو اور لقمہ اس کے منہ میں ہو اور ادھر مؤذن نے وقت پر اذان دے دی، یعنی سحری